بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ابا کی موت کے بعد مجھے دولت کمانے کی دھن سوار ہو چکی تھی۔ اس وجہ سے میں شارٹ کٹ ڈھونڈنے کے چکر میں تھا کہ کسی طرح دولت ہاتھ میں آ جائے۔ کئی امیر لڑکیاں میرے آگے پیچھے گھومتی تھیں، لیکن میری اماں نے میری شادی ایک یتیم اور غریب لڑکی سے کر دی۔ اس بات کا مجھے بہت غصہ تھا۔ میں ہر بات کے لیے اس کو قصوروار ٹھہراتا تھا اور وہ ہر بار میری بات کو چپ چاپ سن لیا کرتی تھی۔ لیکن ایک دن تو میں نے حد ہی ختم کر دی تھی۔ اس کی ذرا سی غلطی کی وجہ سے اس پہ ہاتھ اٹھا لیا۔ بزدل عورت ہونے کی وجہ سے کبھی اس نے آگے سے آواز بھی نہ اٹھائی۔ لیکن ایک رات کچھ ایسا ہوا، میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں بے یقینی کی کیفیت میں چلا گیا۔ آج تک میں جو دیکھ رہا تھا وہ ایک ڈراؤنا خواب تھا۔ میرا نام حسنین ہے۔ میرا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے ہے۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میرے ابا ایک جگہ کلرک کی نوکری کر رہے تھے۔ میری والدہ پیشے سے نرس تھیں، لیکن شادی کے بعد انہوں نے نوکری چھوڑ کر گھر داری کو سنبھال لیا تھا۔ وہ سارا وقت مجھے اور ابا کو دینا چاہتی تھیں۔ میرے والدین میرے دوست کی طرح تھے۔ زندگی میں میرے لیے ان سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ اگرچہ ابا کے شعبے کا یہ قاعدہ ہے کہ خوشپوشی اور کرینہ اور سلیقہ سے زندگی گزاری جائے، لیکن ابا کی طبیعت اس سے رغبت نہیں رکھتی۔ وہ درویش خصلت تو نہیں، لیکن سادہ مزاج ضرور تھے۔ جہاں اور جیسا بھی بستر ملا سو گئے، جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے۔ کھانے کی فکر نہ پہننے کی۔ وہ کم کمانے اور کھانے پر یقین رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ زیادہ دولت کے پیچھے بھاگنے سے انسان خوش نہیں رہ سکتا ہے۔ وہ ہمیشہ کتے کی طرح زبان نکال کر بڑی گوشت کی طرف لپکتا رہتا ہے، چاہے وہ جیسی بھی ہو۔ لیکن ہمیشہ انہوں نے میرا اور اماں کا اپنی جان سے زیادہ خیال رکھا تھا۔ ہمارے لیے ہمیشہ سے بہترین ہی پسند کیا تھا۔ اماں بیچاری تو ابا کے لیے جان تک دینے کو راضی ہو جاتی تھیں۔ ان دونوں کے درمیان محبت ہی مثالی تھی۔ اماں نے اپنے گھر کی ساری کشتیاں جلا کر ابا کا ہاتھ تھاما تھا۔ اماں کی شادی کو 10 سال ہونے کو آئے تھے، لیکن ان 10 سالوں میں اماں کے گھر والوں کو اماں کا خیال نہ آیا۔ میری ماں حد سے زیادہ محبت کرنے والی خاتون تھیں۔ وہ اپنی خوشیوں کو دوسروں پر قربان کر دیا کرتی تھیں اور کبھی جتاتی بھی نہیں تھیں۔ انہوں نے کتنا کچھ گھر والوں پہ قربان کیا تھا، لیکن ان کے گھر والوں نے انہیں بدچلن کہہ دیا۔ میرے نانا کسی سبزی والے ریڑھی کے پاس نوکر تھے، اس لیے انہیں صبح تڑکے ہی سبزی منڈی جانا پڑتا، اور جب شام میں واپسی ہوتی تو کوئی سبزی ساتھ لے آتے، جس سے رات کے سالن کا آسرا ہو جاتا۔ اماں کا بھائی 5ویں سے آگے پڑھ نہیں سکا تھا، تو اس کو میکینک کے پاس بٹھا دیا تھا۔ جب ایک اچھا کاریگر بن گیا اور کمائی بھی کچھ بہتر ہو گئی تو گزشتہ سال اس کی شادی کر دی تھی، اور اب اس کی ایک چھوٹی سی بہن تھی۔ گھر میں اس کے علاوہ اماں کی 2 چھوٹی جڑواں بہنیں تھیں جو ابھی میٹرک میں تھیں، لیکن اچانک نانا کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اماں اور باقی بہن بھائی پر ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں۔ میری اماں شروع سے کچھ کرنا چاہتی تھیں، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی۔ دراصل اماں نانا کی بے حد لاڈلی بیٹی تھی۔ اماں میٹرک کے بعد نرسنگ کا ڈپلومہ کر رہی تھیں، جس کا آخری سال رہ گیا تھا۔ اماں سانولے رنگ کی مگر تیکھے نقوش والی پیاری سی لڑکی تھی، جو بہت محبت کرنے والی اور کافی سمجھدار تھی۔ اپنے گھر کے حالات بہتر کرنے کے لیے محنت کر رہی تھیں۔ 2-3 اچھے رشتے بھی آئے، لیکن اماں نے گھر کے حالات کی خاطر انکار کر دیا۔ گھر والوں نے بھی کچھ زیادہ اصرار نہیں کیا تھا۔ اماں خاموشی سے کورس سے فارغ ہو کر کسی ہسپتال میں کام پر لگنے کی منتظر تھیں۔ بہتر تنخواہ اور دیگر مراد کی وجہ سے سرکاری ملازمت کے خواب دیکھ رہی تھیں، جس کے لیے گھر پر فارغ وقت میں خوب پڑھائی بھی کرتی تھیں۔ اب اماں کی ہسپتال میں پریکٹس بھی شروع ہو گئی تھی۔ اماں کے بہت سے خواب تھے۔ جب کوئی شادی کا پوچھتا تو کہتی کہ پڑھائی ختم ہو جائے اور اچھی جگہ ملازمت مل جائے، کچھ پیسے جمع ہوں گے تو بہت سارے کام کرنے ہیں۔ اماں نے آنکھ کو آپریشن کروانا ہے، عید پر بڑی بہن کی شادی ہے۔ اماں کو دنیا بہت سمجھاتی تھی کہ تم سونے کا انڈا دینے والی مرغی نہ بن جانا، گھر والی کہیں تمہیں گھر پہ ہی نہ بٹھا لیں۔ اماں ہمیشہ کہتی کہ پہلے میری شادی کر دیں۔ ارے اماں بہت سمجھدار ہیں۔ ابا کے جانے کے بعد زمانے کی بہت اونچ نیچ دیکھی ہے انہوں نے، اسی لیے پہلے میری تنخواہ سے سارے کام کروا لیں گی، پھر کہیں میرے بارے میں سوچیں گی۔ لیکن وہ ٹھیک ہی تو کر رہی ہیں۔
تم ہی بتاؤ کہ میں قربانی نہیں دوں گی تو کون دے گا؟ بھائی بھی ابھی پڑھ رہا ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ بھائی کی بھی جب نوکری لگ جائے گی تو اس کو اپنی شادی کی ہی فکر ہوگی۔ نانی گھرانے والے ہر رشتے کو منع کر دیتی تھیں۔ جواز ظاہر ہے کہ ان کی محبت نہیں بلکہ اماں کی آنے والی تنخواہ تھی۔ سبھی اس سے توقع لگائے بیٹھے تھے، کسی کو اماں سے محبت نہ تھی۔ سب بہن بھائیوں کی شادیاں ہو گئی تھیں، اپنے بچوں کے ساتھ وہ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ چھوٹا بھائی بھی پڑھا لکھا تھا، لیکن اس کے باوجود شادی کے بعد وہ الگ ہو گیا تھا۔ اس معاملے میں نانی کے اندر جرأت پیدا نہ ہوئی کہ وہ اپنے بیٹے کا حساب کتاب لے سکتی۔ یہ کہہ کر فارغ ہو گئیں کہ یہ تو پہلے سے ہی نالائق میری بات نہیں سنتا تھا۔ اماں کی بڑی بھابھی میٹھی چھری کی طرح اماں سے کام نکلوانا بڑے اچھے سے جانتی تھی۔ سارا دن کام کرنے کے باوجود گھر کے کام بھی اماں کو ہی کرنے پڑتے تھے، کیونکہ بھابھی صاحبہ بی پی بیماری کا بہانہ لگا لیتی تو کبھی بچے پیدا کر رہی ہوتی تھیں۔ ان دو کاموں کے علاوہ تو انہیں کوئی کام بھی نہ تھا۔ بچوں کی فوج پیدا ہو چکی تھی، گھر کے سارے خرچے اماں کے ذمے تھے۔ بڑا بھائی تو اپنے پیسے بچا بچا کر رکھتا تھا، اماں کو سب سمجھ تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں۔ کئی مخلص لوگوں نے اماں کو مشورہ دینے کی کوشش کی کہ بہن تم شادی کر کے الگ ہو جاؤ، ورنہ اس خاندان میں تمہارا کچھ نہیں بنے گا، آخر میں تمہیں یتیم خانے یا اولڈ ہوم میں داخل کرائیں گے۔ جب تم پر برا وقت آیا تو کسی نے تمہارا سہارا نہیں بننا ہے۔ اماں ان سب باتوں کو سمجھتی تھیں، لیکن ہمیشہ چپ کر جایا کرتی تھیں۔ وہ اس بھروسے پر تھیں کہ شاید کسی نہ کسی دن ان کی ماں کی ممتا جاگ جائے۔ اماں نے بھی 30 کی دہلیز پار کر لی تھی۔ اماں اب بھی پہلے کی طرح ذمہ داری سے اپنی ڈیوٹی کر رہی تھیں۔ اب بھی نانی کو ان کے بیاہ کی فکر نہیں ستاتی، لیکن اب صرف بھائی کی کمائی سے گھر نہیں چل سکتا تھا۔ اسی لیے کچھ عرصے پہلے جب محلے سے ہی ایک رشتہ آیا تو نانی نے اس کو منع کر دیا تھا۔ اماں نے اب اپنی شادی کا خیال دل سے نکال ہی دیا تھا، لیکن آج اچانک بھائی نے اپنی شادی کی خبر سنائی تو اماں کے مقید جذبات کی بھی جھیل میں کوئی کنکر سا پڑ گیا، جس سے بننے والی سوچ کے دائرے اماں کے دماغ کی دیواروں پر ارتعاش پیدا کر رہے تھے۔ اماں بہت خوش بھی ہوئیں، ساتھ ہی اداس بھی، کیونکہ اب اماں کی ڈھلتی عمر میں اچھے جیون ساتھی کا ملنا مشکل تھا۔ اماں ہر لڑکی کی طرح یہ حسرت پہ جیتی رہیں کہ نانی بولیں کہ میری بیٹی زندگی بار بار موقع نہیں دیتی، ایک وقت کے بعد یہ در بند ہو جاتے ہیں۔ بہت کم خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو دوبارہ موقع ملتا ہے۔ میں کل ہی تمہاری بات رشتے والی سے کرتی ہوں، اگر وہ نہ مانی تو تم خود اپنے لیے ضرور کوئی راستہ تلاش کر لینا۔ اب جو بھی دستک ہو دل کے دروازے کھول دینا۔ لیکن امید کی روشنی گل ہو گئی تھی۔ مزید 5 سال گزر گئے۔ شادی کے بارے میں سب تنزیہ ہنس دیا کرتے تھے۔ یہ زندگی کی ایسی ضرورت تھی جس کے بغیر لوگ جینا حرام کر دیتے ہیں۔ اماں کے دل میں اب ارمانوں یا خواہش کا نام و نشان تک باقی نہ رہا تھا۔ اماں بہت پہلے ان کا گلا گھونٹ چکی تھیں، لیکن اماں کو اپنی ماں پر حیرت ضرور ہو سکتی تھی کہ ایک ماں اتنی بے حس اور خود غرض کیسے ہو سکتی ہے۔ اگر ماں اتنی بے حس ہو سکتی ہے تو اولاد کی اتنی قربانیاں رائگاں چلی جاتی ہیں۔ انہوں نے اب کی بار دل کی سننے کا فیصلہ کیا تھا، جو ہمیشہ اپنی ناقدری پہ روتا تھا، جو ہمیشہ اماں کو خوشیاں تھامنے کا کہتا تھا۔ آخرکار اماں نے بھی اپنا ذمہ اٹھانے کا فیصلہ لے ہی لیا تھا اور اپنی خوشیوں کو قبول کیا تھا۔ ابا انہیں ہر دکھ سکھ سمیت قبول کرنا چاہتے تھے۔ ایسا مرد انہیں زندگی میں دوبارہ کہاں ملنا تھا؟ اسی لیے میری ماں نے گھر والوں کے خلاف جا کر اپنی شادی کا مطالبہ خود کیا تھا۔ بڑا بھائی تو آگ بگولا ہو گیا۔ بھابھی جو ہمیشہ ماں کی میٹھی تعریفیں کیا کرتی تھی وہ بھی غصے سے بھر گئی، کہنے لگی یہ تو باہر جاتے ہی آنکھ پر ٹکا کرنے کے لیے ہیں، اس کا اور کوئی دوسرا کام نہیں ہے، نہ جانے کب سے عشق و عاشقی چل رہی ہوگی۔ بھائی کہنے لگا کہ ہم یہاں تیری شادی نہیں کریں گے، یہاں تک کہ نانی بھی اماں کے خلاف ہو گئی۔ سارا گھر ایک طرف تھا اور اماں اکیلی تھی، گھر کا کوئی فرد بھی اماں کے ساتھ نہیں کھڑا تھا۔ اماں نے اپنی ساری جوانی کو اپنے بہن بھائیوں پر قربان کر دیا، بھائیوں کے بچے پالے، اور یہ لوگ اب بھی چاہتے تھے کہ اماں اپنی خوشیوں کو جانے دیں۔ جب اماں اپنی ضد سے پیچھے نہ ہٹیں تو نانی کہنے لگی کہ اگر تم اس گھر سے شادی کر کے چلی گئی تو تمہارا اور ہمارا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ان کی خالی دھمکی تھی۔ ماموں کہنے لگے کہ ایسی بہن سے تو اللہ نہ ہی بہن دیتا تو بہتر تھا۔ اماں کے لیے یہ سب باتیں تکلیف دہ تھیں،
لیکن اس مشکل وقت میں بھی ابا نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا تھا۔ ماموں کو اپنا مستقبل خراب ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ نانی نے بھی ہر حد تک آخری کوشش کی، یہاں تک کہ بابا کو کہنے آ گئیں کہ تمہاری بیوی کا تو پہلے بھی کئی لڑکوں کے ساتھ چکر چل چکا ہے، میں خود اسے کئی لڑکوں کے ساتھ آتے جاتے دیکھ چکی ہوں، بس گھر کی عزت تھی اسی لیے کبھی آواز نہ اٹھائی، لیکن میں تمہاری ہمدرد ہوں، تم چاہو تو یہ شادی رک سکتی ہے۔ میری اماں بہت حیران ہوئی، جن کے لیے انہوں نے ساری زندگی کمایا وہ ان کی کردار کشی کر رہے تھے۔ اس سے زیادہ حیرانی کی بات کیا ہوگی؟ اس سے بڑا دھوکہ کیا ہو سکتا تھا؟ گھر والوں سے ناراضگی مول لے کر اماں نے شادی کر لی، لیکن ان کے دل میں ایک ڈر ضرور تھا کہ کہیں اگلا شخص بھی انہیں دھوکہ نہ دے جائے۔ رشتوں سے ان کا اعتبار اٹھ چکا تھا، کیونکہ جتنا رشتوں کی خاطر انہوں نے ساری زندگی کو کیا تھا، پھر بھی وہ رشتے ان کے نہ ہو سکے تھے، اور وہ چاہتی بھی نہیں تھی کہ وہ اپنے حصے کی خوشیوں کو جی لیں۔ زندگی کتنی تلخ ہے، لوگ کب اپنا رنگ بدل لیں آپ کو علم نہیں ہوتا ہے۔ اماں کے بہن بھائی بھی بے حس تھے، ان کا خون سفید ہو چکا تھا، یہ کہا جائے کہ وہ پہلے سے ہی ایسے تھے۔ صرف وہی اماں تھیں جو اپنے گھر والوں کے درمیان احساس کرنے والی تھیں، اور ان کی عادت انہیں اپنے ابا سے ملی۔ محلے والوں نے بھی عجیب و غریب باتیں بنائی تھیں۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ اب تو عمر ہو چکی تھی، خود ہی سوچ لیا تو یہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ گھر والوں نے تو ساری عمر گھر میں بٹھا کر رکھنا تھا۔ اور کچھ کہنے لگے کہ ضرور ان کی بھابھی سچ ہی کہہ رہی ہوں گی، ورنہ اس نے اتنا کیا کیا ہے، وہ بیچاری کیوں بولے گی؟ دنیا ہر طرح سے باتیں بناتی ہے، اگر آپ اچھائی کا کام کر رہے ہوں تب بھی انہیں برے ہی لگتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی نہ کوئی کیڑے ضرور نکال لیتے ہیں۔ اماں شادی کے بعد ابا کے ساتھ 2 کمروں کے مکان میں آ گئی تھیں۔ ان 2 کمروں کے مکان کو اماں نے گھر بنا دیا تھا۔ ابا نے کبھی بھی انہیں کام کاج سے منع نہیں کیا تھا، لیکن ساری زندگی کام کاج کرنے کے بعد اماں اب تھک چکی تھیں۔ وہ بھی چاہتی تھی کہ انہیں کوئی کما کر کھلانے والا ہو، اسی لیے انہوں نے سرکاری نوکری کو لات مار دی تھی۔ یہ دوسرا بڑا جھٹکا تھا جو انہوں نے اپنے گھر والوں کو دیا تھا، ورنہ ان کے گھر والے کبھی بھی ان کا یہ گھر نہ بسنے دیتے، ہمیشہ یہاں آ کر پھوٹ ڈالتے، کیونکہ ان کی نظر تو اس تنخواہ پر ہونی تھی۔ البتہ نانی نے بھی کہہ دیا کہ پہلے بھی تم میرے خرچے اٹھاتی تھیں، اب بھی تم میرا خرچہ بھیجو گی، لیکن اماں نے تو نوکری ہی چھوڑ دی تھی اور کہہ دیا کہ اب یہ خرچے آپ کا بیٹا ہی اٹھائے گا، ویسے بھی بچلن لڑکی اب آپ کے گھر سے جا چکی ہے۔ اماں کی رخصتی پر کوئی ایک جھوٹا آنسو بھی نہیں بہایا تھا۔ ان کی بہنیں بھی اس شادی میں شامل نہ ہوئی تھیں۔ ناراضگی کا کہہ کر انہوں نے اپنی جان چھڑوا لی تھی۔ ابا نرم کو انسان تھے، انہوں نے ساری زندگی اکیلے ہی گزارا کیا تھا۔ ان کی والدہ کے انتقال ان کے بچپن میں ہو گیا تھا، جبکہ والد بھی جوانی میں ساتھ چھوڑ گئے۔ خود کماتے تھے اور خود ہی کھاتے تھے۔ شرافت کی وجہ سے محلے والوں نے بھی انہیں نکالنے کا نہ کہا تھا۔ اب تو ماشاءاللہ سے بیوی آ گئی تھی۔ اماں کی شادی بڑی عمر میں ہوئی تھی، اسی وجہ سے شادی کے 4 سال تک کوئی اولاد نہ ہو سکی۔ میری اماں تو بہت پریشان رہتی تھیں کہ اگر اولاد نہ ہوئی تو کہیں ابا دوسری شادی نہ کر لیں یا پھر ان کا خیال رکھنے سے انکاری نہ ہو جائیں۔ آج تک اماں کو اپنے فیصلے پر پچھتاوا نہ ہوا تھا، کیونکہ میرے ابا ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ خود بے شک سستی چیز پہن لیں، لیکن اماں کو ہمیشہ مہنگی اور معیاری چیز لے کر دیتے تھے۔ جب اماں بالکل مایوس ہو گئیں تو تب میں نے دنیا میں قدم رکھا۔ میری آمد سے میری ماں کا چہرہ دوبارہ سے کھل اٹھا تھا۔ ابا کی زندگی بھی دوبارہ سے مصروف ہو گئی تھی، ان کے کاندھوں پر تو ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں۔ وہ اماں سے سچی محبت کرتے تھے۔ اس چیز کا اور کیا ثبوت ہوگا کہ انہوں نے معاشرے کا بھی لحاظ نہ کیا، ہمیشہ ماں کو ترجیح دی، اور جو کما کر لاتے تھے وہ اماں کی ہتھیلی پر رکھ دیتے تھے۔ کبھی اماں سے اونچی آواز میں بات تک نہ کی تھی۔ میری پیدائش سے تو دونوں کی زندگیاں دوبارہ سے مکمل ہو گئی تھیں۔ انہوں نے مجھے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا۔ گھر میں حالات اتنے اچھے نہ تھے۔ میرے ابا مختصر سا کماتے تھے اور انہوں نے کبھی بھی حرام کی طرف توجہ نہ دی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ دنیا داری کے پیچھے بھاگنے سے انسان نہ دنیا کا رہتا ہے اور نہ ہی آخرت اس کے ہاتھ میں آتی ہے۔ میری والدہ بھی انہی کی سوچ کی مالک تھیں، لیکن بچپن سے جوانی آئی
تو حسرتیں بڑھنے لگیں۔ ہر نئی اور معیاری چیز کو دیکھ کر دل چاہتا تھا اور کہتا تھا کہ یہی چیز چاہیے، لیکن میرے والد میری ان ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے تھے۔ ساری زندگی ابا نے ہمیں اچھا پہنایا تھا، میں ہمیشہ سے اچھے نمبر لے کر آتا تھا۔ مجھے پڑھائی لکھائی کا شوق تو نہ تھا، لیکن اللہ نے ذہن بہت اچھا دیا تھا۔ جو چیز ایک بار یاد کر لیتا تھا وہ کبھی بھولتی نہ تھی۔ اسی وجہ سے ہمیشہ ہر کلاس میں اول نمبر پر آتا تھا۔ میرے والدین کے لیے یہ بات کسی فخر سے کم نہ تھی۔ وہ ہمیشہ سے میرا تعارف بڑے فخر سے کروایا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ ہمارا بیٹا بہت ذہین ہے۔ اسکول ختم ہوا تو کالج کا آغاز ہو گیا۔ میرے ابا نے محنت نہ روکی تھی۔ وہ ہمیشہ سے میرے لیے اچھی چیز کا انتخاب ہی کرتے تھے۔ عام کالج میں کم پیسوں کے باوجود میرے ابا نے میرا داخلہ شہر کے سب سے مہنگے کالج میں کروایا تھا، جہاں کی فیس دینا ہی میرے ابا کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ کبھی بھی مجھے اسکول میں بھی ٹیوشن کی ضرورت نہ پڑی تھی۔ میں خود سے اتنا ذہین تھا کہ ایک بار میں ہی سمجھ لیتا تھا۔ اس وجہ سے اب میرے ماں باپ کا وہ خرچہ بچ جاتا تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جب تم اتنا اچھا پڑھ رہے ہو تو ہمیں بھی تمہارے لیے اچھی کوشش کرنی چاہیے۔ میری والدہ محترمہ اب کئی بار ابا سے کہہ چکی تھی کہ وہ دوبارہ کمانے لگ جائیں، لیکن ابا کہتے تھے کہ تم نے ساری زندگی بہت کما کر کھلا دیا ہے، اب تمہارا وقت ہے کہ تم بیٹھ کر ساری زندگی تم نے جن رشتوں کے لیے وہاں پر کھلایا ہے وہ رشتے تمہاری نہ ہو سکے۔ کتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی انہوں نے کبھی اماں سے اس کا پلٹ کر پوچھا نہ تھا۔ ایسے رشتوں کا کیا بھروسہ جو آپ کے مشکل وقت میں آپ کا ساتھ نہ دے سکیں، جو صرف آپ سے اپنا فائدہ پورا کر رہے ہوں۔ میرا تو اب بہن بھائی کے رشتے سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ اس وجہ سے شکر ہی تھا کہ میرا کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ میری کل دنیا میرے والدین ہی تھے۔ جیسے جیسے میں بڑا ہو رہا تھا یہ سمجھ آ رہی تھی کہ زندگی میں پیسہ بہت ضروری ہے۔ ابا کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ اچانک سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ پہلے تو وہ بالکل ٹھیک ہوا کرتے تھے۔ چکنائی والا سالن انہیں ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا اور کئی طرح کے پرہیز لکھ کر دیے تھے۔ اماں انہیں پرہیز بھی کرواتی تھیں۔ ان کی وجہ سے ہم دونوں بہت فکر مند رہتے تھے، کیونکہ ابا اپنا خیال بالکل بھی نہیں رکھتے تھے۔ وہ ہمیشہ سے صرف ہمارا سوچتے آئے تھے۔ ان کو مہنگے ہسپتال میں لے کے جاتا تو ساری جمع پونجی ایک دن میں لگ جایا کرتی تھی۔ وہاں جتنے بھی پیسے لے کر جاتے تھے وہ سارا خرچہ ڈاکٹر ایک دن میں نکال دیا کرتے تھے۔ ہر ہسپتال کے اپنے الگ سے ٹیسٹ ہوتے تھے۔ وہ دوسرے ہسپتال کے ٹیسٹ کو تو مانتے ہی نہیں تھے۔ دن بدن ان کی طبیعت بھی گرتی ہی جا رہی تھی۔ میں جتنی بھی کوشش کر لیتا ان کا علاج بالکل بھی ویسا نہیں ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر ٹیسٹ پر ٹیسٹ کروا رہے تھے، لیکن بیماری کے بارے میں کسی نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ اگر ان سے زیادہ بحث کی جائے تو کہتے تھے کہ آپ کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ یہاں تو ڈاکٹر بھی کسائی لگ رہے تھے۔ مسیحا بننے کے بجائے غریب کو لوٹنے کا پورا انتظام کیا ہوا تھا۔ ہمارے پاس جتنا بھی پیسہ تھا اماں کے زیورات کو بیچ کر بھی ابا کا علاج نہ ہو سکا۔ آخر میں انہیں سرکاری ہسپتال لے گئے، جہاں سارا دن وہ تڑپتے رہے، لیکن ڈاکٹر نہ آئے۔ میں عملے کے ساتھ بحث بھی کر چکا تھا، لیکن اگر غریب کی سنوائی کہاں ہوتی ہے؟ اس کی جان کو تو بہت حقیر سمجھا جاتا ہے۔ اس کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی کہ اس نے جی کر کون سا کسی کو فائدہ کروا دینا ہے۔ صرف امیر آدمی کی زندگی کی اہمیت ہے۔ اس دن مجھے دولت کی اہمیت کا اچھا خاصا اندازہ ہو گیا تھا۔ اس سرکاری ہسپتال میں ہی ابا نے دم توڑ دیا۔ ان کی جان میرے ہاتھوں میں نکلی تھی، اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے قیمتی خزانہ میرے ہاتھوں سے چھن گیا۔ یہ ڈاکٹر کی نااہلی کا نتیجہ ہے۔ اگر وہ لوگ میرے ابا کا اچھے سے علاج کر دیتے تو شاید ابا ہمارے ساتھ ہوتے۔ انہیں اس دنیا سے جاتے وقت اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر پایا تھا، اور یتیم ہونے کا دکھ کیا ہوتا ہے یہ اس دن سمجھ آیا۔ اس وقت تو لوگوں کے مصنوعی سہارے میرے کسی کام کے نہیں تھے۔ وہ لوگ تب کہاں تھے جب مجھے ابا کے علاج کے لیے پیسے چاہیے تھے۔ میرا دل کیا کہ ابا کی گیلی قبر کی مٹی کے اندر خود بھی کفن پہن کے لیٹ جاؤں۔ یہ دنیا بہت بے حس ہے، یہاں کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ اب مجھے کسی بھی حال میں پیسہ کمانا تھا۔ اس گھر میں پیسے کمانا بے حد ضروری ہے۔ یہ دنیا جیسی ہے اس کے ساتھ ویسے ہی بن کر رہنا چاہیے۔ جتنی بے حسی ہے
اس کے ساتھ اتنا ہی بے حس رویہ ہونا چاہیے۔ میں اپنی ماں کو اس طرح تڑپتے ہوئے جاتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اپنی ماں کے لیے میں پیسے کما رہا تھا، اپنی زندگی کو مزید ٹھیک بنانا تھا۔ میں یوں سسک سسک کر نہیں مرنا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں بھی سرکاری ہسپتال میں دم توڑ دوں، ہیڑیاں رگڑ رگڑ کر میری موت مجھ پہ مزید مشکل ہو جائے۔ پہلے میں ایسا نہ تھا، لیکن ابا کے انتقال کے بعد مجھے پل پل یہ احساس ہوتا تھا کہ اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میرا باپ آج زندہ ہوتا، میری ماں کی حالت ایسی نہ ہوتی۔ وہ تو آدھی پاگل ہو چکی تھی، بیٹھی بیٹھی رونے لگ جایا کرتی تھی۔ کبھی کبھار تو ابا کو یاد کر کے گلیوں میں نکل جاتی تھی۔ مجھے ان کی بہت پرواہ تھی۔ ابا کے انتقال کے بعد پیسے کا جنون بڑھ چکا تھا۔ اب تو مجھے لگتا تھا کہ پیسہ بے حد ضروری ہے۔ اگر آج پیسہ ہوتا تو میں یتیم نہ ہوا ہوتا۔ اگر پیسہ ہوتا تو میری ماں کو ساری زندگی رشتوں سے کنارہ کشی نہ کرنی پڑتی، اور یہی پیسہ لوگوں کی زندگیاں بھی بچا سکتا ہے۔ غریب کی بات پیسے سے شروع ہو کر پیسے پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی ہر پریشانی کا حل پیسہ ہی نکلتا ہے۔ اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ خوبصورت تو میں ہوں ہی۔ جس یونیورسٹی میں پڑھتا تھا وہاں ایک سے بڑھ کر ایک امیر ذاتی آتی تھی۔ فی الحال تو میری کمائی سے گھر چل رہا تھا۔ ٹیوشن پڑھا کر گھر کے خرچے نکال لیتا تھا۔ یونیورسٹی کے بعد رات دیر تک یہی کام کرتا تھا۔ رات کو تھکا ہارا واپس آتا تو میری ماں میرے انتظار میں بھوکی پیاسی بیٹھی ہوتی تھی۔ کہنے لگتی کہ جب تم صبح سے نکلتے ہو تو اس کے بعد میرے حلق سے نوالا کیسے اتر سکتا ہے۔ صبح بھی یونیورسٹی جاتے وقت انہوں نے زبردستی اپنے ساتھ ناشتہ کروانا پڑتا تھا۔ اگر وہ یہ کہہ دیں کہ میں بعد میں ناشتہ کروں گی تو اس کا یہی مطلب ہوتا تھا کہ آج ان کا ناشتہ کرنے کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ میں ان کا خود سے زیادہ خیال رکھتا تھا۔ ان کے علاوہ میری زندگی میں تھا ہی کون جس کے لیے میں اتنی تگودو کرتا۔ ایک وہی تو اب میری زندگی کا کل سہارا تھیں۔ ان کی ہر صحیح غلط بات اور ہر صحیح غلط خواہش کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ تھکا ہارا رات کو واپس آنے کے بعد ہوش نہ ہوتا تھا کہ میں کچھ کر سکوں۔ سیدھا بستر پر لیٹتا اور صبح یونیورسٹی کے لیے ہی آنکھ کھلتی تھی۔ ابا کی موت کے بعد وہ بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ اپنا تو خیال رکھنا انہوں نے چھوڑ ہی دیا تھا۔ اسی وجہ سے میں ہی ان کا خیال رکھتا تھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے چیزیں بھول جایا کرتی تھیں۔ سیدھے طریقے سے کبھی بھی میں اتنے پیسے نہیں کما سکتا تھا کہ ارب پتی بن سکوں یا اپنی والدہ کی ساری خواہشات کو پورا کر سکوں۔ اسی وجہ سے میں نے طریقہ سوچ لیا تھا۔ جس یونیورسٹی میں پڑھتا تھا وہیں پر کسی امیر زادی سے شادی کر لیتا تو میری زندگی بھی سنور جاتی اور میں اپنی اماں کی ہر خواہش کو پورا کر سکتا، اور اس مقصد میں کچھ حد تک کامیاب ہو بھی گیا تھا۔ ایک لڑکی خود ہی میری محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ جب اس نے میری طرف توجہ دینی شروع کی تو میں نے بھی اس کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ میں کبھی بھی زندگی میں ایسا شخص نہیں تھا۔ میں تو لڑکیوں سے دور بھاگنے والا آدمی تھا، لیکن خوبصورت اور خوش شکل ہونے کی وجہ سے میں نے سوچا کیوں نہ اس کا فائدہ اٹھایا جائے اور اپنی زندگی کو بہتر بنا لیا جائے۔ امیر لڑکیوں کو بس غریب گھر کے خوبصورت لڑکے چاہیے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کبھی خود تو پیسہ کمایا نہیں ہوتا، ہمیشہ سے امیر باپ کے پیسوں پر عیش کیا ہوتا ہے۔ میری اماں نے اچانک سے میری شادی کا شوشہ چھوڑ دیا۔ مجھے اس بات سے کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ ویسے بھی ایک لڑکی میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں تم سے محبت میں گرفتار ہو چکا ہوں۔ میں نے اپنی اماں کا علاج کروانا شروع کر دیا۔ اس امیر ذاتی سے روز کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے پیسے بٹور لیتا تھا۔ وہ پیسے اپنی ذات پر کبھی خرچ نہ کیے تھے، وہ ہمیشہ اماں کی ذات پر خرچ ہوتے تھے، ورنہ میری ٹیوشن کی کمائی سے گھر کتنا ہی چل سکتا تھا۔ اس سے تو دال روٹی بڑی مشکل سے پوری ہو رہی تھی۔ جیسے جیسے اماں کا علاج اچھا ہو رہا تھا ویسے ان کی طبیعت میں بھی بہتری آ رہی تھی، اور اس بات پر یقین پختہ ہوتا جا رہا تھا کہ پیسہ بے حد ضروری ہے۔ وہ میرے عشق میں گرفتار ہو چکی تھی۔ میں خوبصورت تھا، مجھ میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اسی لیے میں چاہتا تھا کہ میں کسی امیر لڑکی سے شادی کر لوں، لیکن میری والدہ کو اچانک سے میری شادی کا جنون جاگ اٹھا۔ جب میں نے کہا کہ میں امیر لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو وہ میری مخالفت میں آ گئیں۔ کہنے لگی کہ میں نے تو تمہارے لیے ایک رشتہ دیکھ رکھا ہے، اس بچی کی ماں کو بھی میں ہاں کہہ رہی ہوں، اب میری کیا زبان رہ جائے گی؟
ایک دولت کی خاطر تم کسی امیر بچی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو؟ میں جس سے تمہاری شادی کروا رہی ہوں وہ لاکھوں میں اچھی ہے، تمہارے گھر کو سنبھال کر رکھے گی۔ میں اپنی والدہ کو صاف انکار کر دینا چاہتا تھا، کیونکہ میں بھی کسی لڑکی کو لارے میں لگا کر رکھا ہوا تھا۔ وہ لڑکی میرے عشق میں گرفتار ہو چکی تھی۔ اس نے مجھ پر بہت سا پیسہ بھی لگایا تھا۔ ہر بار میں کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے اس سے پیسے لے لیا کرتا تھا۔ وہ جتنی امیر تھی اسے پرواہ بھی نہ تھی۔ میں نے امی کو منانے کی بہت کوشش کی اور کہا کہ آپ انہیں کہہ لیجئے گا کہ آپ کا لڑکا نہیں مانا، لیکن میری اماں بھی اپنے نام کی ایک نہ جانے ان کی پرانی سہیلی کہاں سے زندہ ہو گئی تھی، جو اب اپنی بیٹی کا رشتہ میرے گلے میں ڈالنا چاہتی تھی۔ وہ لوگ نہایت غریب تھے اور میری اماں چاہتی تھی کہ اس یتیم لڑکی سے میری شادی ہو جائے۔ کہنے لگی کہ تم خود بھی یتیم ہو، باپ کے سائے کی محرومی کو سمجھتے ہو، تم اچھے سے جانتے ہوگے کہ آخر کو بیٹیوں کی ذمہ داری کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ کسی کی بیٹی کو امید دلا کر انکار کراؤں؟ انہوں نے مجھے ہر طرح سے ایموشنل کر لیا تھا۔ مجھے یہ سمجھ تو آ گئی تھی کہ ان کی دوست نے بہت بڑا ڈرامہ ان کے سامنے کھیلا ہے۔ اپنے دکھوں کو کچھ زیادہ ہی رویا کہ میری ماں ان کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنانے پہ بضد تھی۔ کہنے لگی کہ اس کے علاوہ ہمارے گھر میں کوئی تیسری لڑکی بہو بن کر نہیں آ سکتی۔ اگر تمہیں یہ فیصلہ منظور نہیں ہے تو مجھے بھی اس گھر سے نکال دو، پھر تم جیسے چاہے اپنی میم کے ساتھ رہ لینا، بلکہ پھر تمہیں اس گلی میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان چھوٹی گلیوں میں تمہارا دم گھٹنے لگے گا، تم بڑے گھر میں اس کے ساتھ ہی شفٹ ہو جانا، یہ گھر میں اکیلے رہ لوں گی۔ میں نے کہا کہ اماں آپ نے سوچ بھی کیسے لیا؟ آپ مجھے اتنا بے حس بیٹا سمجھتی ہیں کہ میں آپ کو اکیلا چھوڑ دوں گا؟ آپ جہاں میرا رشتہ پکا کر کے آئی ہیں میں وہیں پر شادی کر لوں گا، لیکن اس طرح مجھے چھوڑ کر جانے کی باتیں مت کریں۔ میں اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اس وجہ سے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ امیر بننے کا جنون آپ کو میٹھی نیند سلانا ہوگا اور اس لڑکی سے ہی شادی کرنی ہوگی جس نے اماں کو ڈرامے کر کے اپنے جال میں پھنسایا تھا۔ ورنہ میری اماں تو بہت سادہ خاتون ہیں، وہ بہت جلد لوگوں کی باتوں میں آ جاتی ہیں۔ ان کی دوست نے ضرور اپنے دکھ اور اپنی بیٹی کے بوجھ کا ذکر کیا ہوگا۔ مجھے ایسی عورتوں سے سخت نفرت تھی جو اپنے دکھ رو کر دوسروں کا فائدہ اٹھانے کی سوچتی ہیں۔ اب میرے دل میں اس لڑکی کی ذرہ برابر عزت نہ تھی۔ میری نظر میں وہ بہت چالاک خاتون تھی اور میں صرف اپنی ماں کی خاطر ہی شادی کر رہا تھا، ورنہ مجھے ان میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ لیکن اپنی شادی میں صفر دلچسپی تھی۔ اماں روز مجھے ڈانٹا کرتی تھی کہ اب شادی کے لیے ہاں کہہ دی ہے تو اپنے لیے کچھ سامان بھی خرید لو، ہمارے گھر میں نئی بہو آنے والی ہے، اس کے لیے بھی کچھ چیزیں خرید لینا۔ میں نے کہا اماں کون سا میری لاٹری لگ گئی ہے، ابھی بھی میں ٹیوشن ہی پڑھا رہا ہوں، پڑھائی مکمل ہونے میں بھی کچھ دن باقی ہیں، لیکن آپ کو نہ جانے کس چیز کی جلدی لگ چکی ہے کہ کل ہی شادی کر کے لانا چاہتی ہیں۔ اس کی ماں اگر اس کی شادی کرنے میں اتنی ہی جلدی لگا رہی ہے تو کہیں اور کر دے شادی۔ اس طرح کی ہر بات پر ہماری لڑائی ہو جایا کرتی تھی۔ میری ماں کہنے لگی کہ تم ہر بات میں نقص نکالنے لگے ہو، مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم میرے پرانے والے بیٹے نہیں رہے جو تم میری ہر بات کو مان لیا کرتے تھے، میں تمہاری بھلائی کے لیے ہی کہہ رہی ہوں۔ تو اس طرح کسی کی دولت کے پیچھے بھاگنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تم تھوڑا صبر کرو تو سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ شادی کا دن بھی آ گیا اور شادی بھی ہو گئی۔ نکاح کے وقت میں محلے کے چند لوگوں کو ہی لے کر گیا تھا۔ مجھے اپنی شادی کی خاص خوشی نہ تھی، یہ بات میں نے اپنی یونیورسٹی والوں سے بھی چھپائی ہوئی تھی۔ سوچ لیا تھا کہ اس لڑکی کو اتنا تنگ کروں گا کہ خود ہی مجھے چھوڑ کر جانے کی باتیں کرے گی۔ وہ جیسے ہی مجھے چھوڑ کر جائے گی میں اپنی من پسند لڑکی کو کوئی بھی بات کہہ کر بہلا لوں گا۔ 2 دن کی صرف یونیورسٹی سے چھٹی لی تھی۔ اماں کو کہا کہ شادی کے چکر میں اپنا سیمسٹر خراب نہیں کر سکتا، میری پوری زندگی کا سوال ہے۔ میری ماں ہر بات میں ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ آخر کو لڑکے والوں کی بات میں تو ہاں میں ہاں ملانا نہیں پڑتی۔ اوپر سے میرا غصہ سوانیسے پر ہوتا تھا۔ عام طور پر میں غصہ کرنے والا انسان نہیں تھا، لیکن ہاں مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے دل کے ساتھ زبردستی کرنی پڑ رہی ہو۔ مجھے اس پر بے حد غصہ آتا تھا، بات بات پر اسے غصہ نکال دیتا تھا، اور وہ ہر بار میری بات پر خاموش رہ جایا کرتی تھی۔
میں اس سے جو بھی بات کہوں وہ ہمیشہ میری بات کو چپ چاپ سن لیا کرتی تھی۔ مجھے یہی بات مزید غصہ کرنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ میں اب بھی پرانے حالات میں ہی رہ رہا تھا، وہی بوسیدہ سا گھر، اور اماں کی دوائیں پوری کرنے کے لیے مجھے پہلے سے زیادہ تک و دو کرنی پڑتی تھی، کیونکہ ایک نئی ذمہ داری میرے کاندھوں پر آ گئی تھی۔ 2 بندوں کے بجائے 3 لوگوں کا کھانا پورا کرنا میرے ذمہ تھا۔ اگر وہ کام میں ذرا سی دیر کر دی تو میں مزید اس سے غصہ ہو جایا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہماری لڑائی بہت ہوا کرتی تھی۔ کئی بار میں نے اسے اچھی خاصی باتیں سنائیں۔ یہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اب میں اس پر ہاتھ ہی اٹھانے لگا تھا۔ میری اماں یہ سب دیکھ کر بہت اداس ہوتی تھیں۔ کئی بار وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کر چکی تھیں کہ اتنی سادہ لڑکی دوبارہ نہیں ملے گی، تم اللہ کی ناشکری مت کرو، اللہ کے حکم میں خوش ہونا سیکھو، یہ تمہارے نصیب میں تھی، اور اپنی بیوی کو خوش رکھو، کل کو تمہاری بیٹی بھی آئے گی، اس کو بھی تمہیں ہی خوش رکھنا ہے۔ میں نے کہا کہ اتنا جلدی میں یہ سب قبول نہیں کر پاؤں گا، آپ کو چاہیے تھا کہ کچھ وقت دے دیتی، لیکن اس وقت تو اپنی دوست کی محبت میں گرفتار ہو کر آپ نے میری شادی بہت جلد کروا دی۔ ابھی میں اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا ہوں، میرے اوپر بہت سی ذمہ داریاں آ گئی ہیں، میں ان ذمہ داریوں کو کیسے پورا کروں گا، یہ سب مجھے دیکھنا ہے۔ وہ لڑکی میرے گھر آ گئی تھی۔ اس کی سوچ اور پہننے اوڑھنے کا طریقہ بہت مختلف تھا۔ وہ ہر چیز میں میری امید سے یا تو اس سے بڑھ کر ثابت ہوتی تھی۔ حسن تو تھا، لیکن اپنے شوہر کے لیے کیسے پیش کرنا ہے اس کا ڈھنگ نہیں ہوتا۔ ہر وقت پیاز اور لہسن کی بدبو آتی رہتی تھی۔ میں 1000 بار کہہ چکا تھا کہ اپنے میاں کے لیے کچھ سج سنور کر بیٹھا کرو، لیکن اسے ماسی والی حلیے میں دیکھ کر ہمیشہ مجھے غصہ آ جایا کرتا تھا۔ وہ کبھی بھی خود کو بنا سنوار کر نہیں رکھتی تھی۔ میرے غصے کی وجہ سے وہ مجھ سے ڈری ہوئی بھی رہتی تھی۔ ہمیشہ وہ ایسی غلطی کرتی تھی کہ مجھے غصہ آ جاتا تھا، اور اماں ہمیشہ اس کی طرفداری ہی کیا کرتی تھیں۔ اماں کو وہ بے حد عزیز تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ یہ شادی میری مرضی کے خلاف میری ماں نے کی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی سہیلی کی بیٹی بہو بن کر آ جائے۔ تمہاری ماں نے ضرور رو رو کر 1000 ڈرامے کیے ہوں گے، تو اس وجہ سے اب تمہیں یہاں جیسا بھی ماحول ملے تمہیں یہاں پر ہی رہنا ہوگا۔ تم میرے آگے ایک لفظ نہیں بول سکتی ہو، ورنہ تمہیں طلاق دے کر والدین کے گھر بھیجنے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ تمہاری ماں کو بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا کہ اس کی نئی نویلی دلہن طلاق لے کر واپس گھر چلی جائے۔ وہ بیمار بھی ہو جاتی تو میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جاتا تھا۔ ہمارے درمیان بہت دوریاں آ چکی تھیں۔ میں نے اس کا ذرا بھی خیال نہیں رکھا تھا۔ یہ رشتہ ضرور کاغذی رشتہ تھا۔ میں اس سے سخت نفرت کرتا تھا، لیکن وہ ایک روز رونے لگی، کہنے لگی کہ مجھے میرے باپ کے گھر لے جاؤ، اس کے علاوہ میں تم سے کبھی بھی کچھ نہیں مانگوں گی۔ اس کو روتا دیکھ کر مجھے اس پر ترس آ گیا۔ جیسا بھی تھا، میرے سینے میں بھی دھڑکتا تھا۔ ایک دل بھی موجود تھا جس کو ہمیشہ میں ٹھنڈی نیند سلا دیا کرتی تھی، لیکن اب میں مزید اس پر ظلم و ستم نہیں کر سکتا تھا۔ اس وجہ سے میں نے کہہ دیا کہ میں تمہیں تمہارے باپ کے گھر لے جاؤں گا۔ ویسے بھی اتنے دنوں سے وہ اپنے گھر والوں سے ملی بھی نہیں تھی۔ ہمیشہ اماں مجھے کہا کرتی تھی کہ شادی کے بعد لڑکیاں شوہروں کے ساتھ جاتی اچھی لگتی ہیں۔ میں جب بھی اماں کو کہتا کہ آپ خود لے جائیں تو وہ یہی کہتی کہ اب یہ ذمہ داری تمہاری ہے، تمہیں پوری کرنی چاہیے۔ مجھے غصہ تب زیادہ آتا تھا جب اماں اس کی وجہ سے مجھے ڈانٹا کرتی تھیں۔ یہ بات مجھے ذرا بھی قبول نہ تھی کہ کسی باہر کی لڑکی کی وجہ سے اماں مجھے ڈانٹیں۔ اماں بار بار کہا کرتی تھی کہ میں نے اسے بہو بنا کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے، تم اس پر بہت ظلم کرتے ہو۔ جس دن تمہیں اس کے بارے میں اصل حقیقت معلوم ہوئی اس دن تم بہت پچھتاؤ گے۔ اماں سے پوچھتا کہ اماں میں اب کیا پچھتاؤں گا؟ زندگی میں جتنا بڑا فیصلہ آپ نے کیا ہے اس کے بعد تو میں پچھتا رہا ہوں۔ اپنی بیوی کے گھر پہنچا تو وہ زمین کھودنا شروع ہو گئی۔ یہ میرے لیے حیران کن بات تھی کہ وہ اپنے کچے فرش کو کیوں کھود رہی ہے، لیکن میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ شاید بیچاری میرے ذہنی دباؤ میں آ کر پاگل ہو چکی تھی۔ میں صرف اس کی حرکتوں کو دیکھ رہا تھا۔ میری ساس بھی بیٹھی سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ہاتھ میں جو چیز تھی اسے دیکھ کر میں حیرانی سے کھڑا ہو گیا۔
सोने के जेवरात को हाथ में पकड़े वो मेरी तरफ आई। कहने लगी कि आपको इन जेवरात की ज़रूरत थी, ये आप सारा जेवर रख लें, मुझे ये दौलत और पैसा नहीं चाहिए। इंसान की असल कीमत तो वो खुद होता है, उसका अखलाक होता है, उसकी पहचान होती है। लेकिन तुम तो मुझे सिर्फ इस बात पर टोकते रहे कि मैं अमीर घर की लड़की नहीं हूँ। पैसों ने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दी है। ये दौलत मेरी माँ ने मेरे लिए रखी थी, सिर्फ मेरे कहने पर उसने मुझे जहेज ना दिया, क्योंकि मैं चाहती थी कि जो भी शख्स से शादी करे वो मुझसे मोहब्बत करे। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि अपने रिश्ते को बचाने के लिए मुझे ये सब तुम्हारे सामने साबित करना होगा। मैं शर्मिंदगी से सर झुकाकर खड़ा था। मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं था। अपने बाप को सरकारी अस्पताल में एड़ियाँ रगड़ते देखकर मैं बेहिस हो चुका था। मैं किसी भी तरह पैसा कमाना चाहता था। तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। मुझे तुम्हारा एक भी रुपया नहीं चाहिए। मैंने आज तक तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफ़ियाँ की हैं। अगर तुम मुझे माफ़ कर दो तो हम अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। मैं अपने बलबूते पर पैसे कमाना चाहता हूँ। अम्मा ठीक कहती थी कि एक दिन जब मुझे हकीकत मालूम होगी तो मैं बहुत पछताऊँगा। मेरी बीवी ने मुझे माफ़ कर दिया था और कहने लगी कि ये तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। मैं दिन रात मेहनत कर रहा था और मेहनत की बदौलत मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल चुकी थी। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश था। अल्लाह ने मुझे वो सब नेमतें दी थी जिसका मैंने तसव्वुर किया था। हम कभी कभार बुरे रवैयों से दिल बर्दाश्ता होकर गलत रास्तों पर जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात बेनियाज़ है, वो हमें थाम लेती है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।